کچھ ایسے بھی متاثرین ہیں۔ بائیس دسمبر سن 2009 بروز منگل جب پشاور پریس کلب کے مین گیٹ پر خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں پریس کلب کے اکاؤنٹنٹ میاں اقبال حسین، پولیس ہیڈ کانسٹیبل ریاض الدین اور روبینہ نامی ایک راہگیر خاتون شہید ہو گئے، جبکہ 26 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں 8 سے 10 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آور کسی صحافی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پریس کلب میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ گیٹ پر ایک روز قبل تعینات ہونے والے حوالدار ریاض الدین نے اسے تلاشی کے لیے روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، لہٰذا حوالدار ریاض الدین موقع پر شہید ہو گئے۔ پریس کلب کے اکاؤنٹنٹ میاں اقبال شاہ قریب ہی کھڑے تھے، وہ شدید زخمی ہو گئے، بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور سڑک کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق راہگیر خاتون روبینہ دھماکے کی آواز سن کر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور کی عمر 17 سے 18 سال تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی۔ دھماکے کے وقت پریس کلب میں 80 کے قریب صحافی موجود تھے۔ صحافت جو ہمارے اس ملک کی اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو حق بات لکھنے اور کہنے میں جرأتمندانہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ اجازت دی جانی چاہیے۔ پولیس آفیسر جو ڈیوٹی پہ تھا اس نے اس کو روکا ہے، اس کی تلاشی لینا جب شروع کی ہے، جو ہی اس نے خودکش جیکٹ ڈیٹیکٹ کی ہے، اس کو اوور پاور کیا ہے، اوور پاور کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا۔ جی، یہ شہید اقبال حسین کا گھر ہے، جسے اب شاید گھر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ گھر یا مکان مکینوں سے بنتا ہے اور جہاں مکین نہ رہیں وہاں ویرانیاں راج کرتی ہیں۔ یہ پوتے ہیں شہید اقبال کے، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بڑے سربراہ جو ہمارے تھے اور وہ چلے گئے، تو ان کے بعد تقریباً ایک بڑا ہمارے گھر کا ایشو اگر میں بتاؤں کہ کیا ہوا تو وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہے آپ گھر کو دیکھ رہے ہیں، آج یہ گھر جو ہے خالی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہی ہے، کیونکہ وہ سربراہ تھے تو وہ سنبھالنے والے تھے۔ اب چونکہ وہ نہیں رہے تو اب سنبھالنے کا وہ جو ذمہ ہے وہ اس طرح بچوں پہ چلا گیا کہ وہ خود نہیں سنبھال سکتے۔ آج اگر آپ میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ سب دہشت گردی کی وجہ سے ہے، اور آج جو ہے اگر یہ گھر ویران ہے تو یہ دہشت گردی کی ہی وجہ سے ہے۔ کبھی یہ گھر آباد ہوا کرتا تھا، یہاں بھی خوشیاں تھیں، اور وہ خوشیاں جو ہے اسی دہشت گرد لوگوں اور دہشت گرد عوامل اور دہشت گردی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ چھینی گئی ہے ہم سے، اور یہ ہم لوگوں کو جو ہے آج اس حالت پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم کچھ کہتے ہوئے ہمارا لب جو ہے رک جاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حملہ میڈیا اور آزادی صحافت پر حملے کے مترادف تھا، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کسی پریس کلب پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں صحافیوں کو خطرات لاحق ہیں، اور بہت سے صحافیوں کو مختلف حملوں میں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ پشاور پریس کلب جو ہے یہ ایک ہسٹری کریٹ کر گیا ہے پوری دنیا میں، کبھی کسی پریس کلب پر اس طرح حملہ نہیں ہوا، خودکش حملہ، اور پشاور پریس کلب پہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے جو یہاں پہ ایک امپلائی تھا وہ شہید ہو گیا، پولیس کا اہلکار تھا وہ شہید ہو گیا، ہمارے جو ساتھی تھے زخمی ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہمیں میسج تھا ان فورسز کا جو وہاں چاہتی ہیں کہ ان کے مطابق کام کیا جائے۔ تو ہم جب اپنے ایک جو ہم دیکھتے ہیں ایک صحافتی اقدار کے مطابق، اور جو ہم دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں، ہم وہی لکھتے ہیں،
ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے جس طرح ہم کہیں اس طرح کیا جائے. تو جب ہم نے انکار کیا تو انہوں نے ایک ہمیں میسیج دیا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ایک خودکش گیٹ پہ آ سکتا دوسرا اندر بھی آ سکتا تھا. آپ نے دیکھا اس کے بعد جب سوات کا آپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد جو فورسز آپریشن کرتی ہیں, صحافیوں نے دہشت گرد کو دہشت گرد لکھنا شروع کیا. اس حملے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں رہی ہے. جب وہ آپ کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچتا. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جرنلزم کے حوالے سے کہ جو انتہائی پرخطر ملک قرار دیا گیا ہے. میرے خیال میں دوسرا ملک ہے دنیا میں جن میں صحافیوں کو زیادہ تھریٹس ملتی ہیں, یہاں زیادہ قتل ہوئے ہیں, یہاں اغوا کی وارداتیں ہوئے ہیں, صحافیوں کو یرغمال بنایا گیا ہے. تو اوورآل جو سچویشن ہے, جو گریٹ گیم یہاں ہمارے خطے میں ہو رہی ہے, تو اس کے پیش نظر تو زندگی کا کوئی بھی شعبہ اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو ادارہ ہے یا ہمارا جو کام ہے اس حوالے سے زیادہ حساس نوعیت کا ہے کہ ہمارا تو کام ہی صحیح کو صحیح کے طور پہ پیش کرنا ہوتا ہے, غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے, عوام کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے اور رایامہ ہموار کرنا ہوتا ہے. یہ شہید میاں اقبال کے گھر کے مناظر ہیں. یہاں کے مکین خوف میں مبتلا تھے, لہٰذا اب یہاں صرف اداسیوں کا راج ہے. کھڑکیوں اور دیواروں پر لگی گرد اور دروازوں پر پڑے تالے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک دہشت گردی نے کس طرح ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا. یہ بات تو سوچنے کی ہے کہ دھماکہ کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, بچوں کو یتیم کر رہے ہیں, بلا جواز مارتے ہیں, بے گناہوں کو مارتے ہیں. ایک دھماکے نے ہمیں اجاڑ کر رکھ دیا, ہمارا چمن اجڑ گیا اور ہمارے گھر کے مکین ایسے بچوں کی طرح ہو گئے جسے کوئی سمجھانے والا نہ رہے تو وہ وقت بے وقت ایک سڑک کا رخ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ دہشت گردوں کو اس سب سے کیا حاصل ہوتا ہے. خود کی جان بھی جو ہے یہ لوگ گوا دیتے ہیں اور دوسروں کی جانوں کو بھی جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. ان قیمتی جانوں کا جن کے اوپر جو ہے اپنے گھر اور اپنے خاندان کے ساری کفالت کا بوجھ ہوتا ہے, اور ان کے سر کے سائے کو جو ہے ان سے محروم کر دیتے ہیں. میرے نظر میں تو ضرورت ہے اس بات کی آگاہی کی کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے, تعلیم عام کی جائے, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. شاید یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے جو دہشت گردی ہے اور جو سارے جو کرائمنل ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, یہ شاید اسی 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے ان چیزوں کو ختم کرے اور ان چیزوں پہ اوپر غور کرے. مسلسل دھماکوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ کی دہشت نے بھی سیارہ زمین کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اگر یہی حالت رہی تو مستقبل میں زمین پر چلنے پھرنے والے انسانوں کو کسی طرح بھی صحت مند انسان نہیں کہا جا سکے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے جن کی برین واشنگ کی جاتی ہے, تو ان حملوں کے بارے میں بھی علماء کی متفقہ رائے ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ایسا حملہ جو مسلمانوں پر کیا جائے, مسلمانوں کی املاک پر کیا جائے, اس کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے. اور پھر انسانیت جو ہے بے گناہ تو کسی کے بھی قتل کی اجازت نہیں دیتی. بے گناہ انسان جو بھی ہو, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے کسی بھی جان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی سبب کے, تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اسلام تو انسانیت کا دین ہے, اسلام تو امن کا دین ہے, اسلام تو محبت کا دین ہے. یہ ایک سازش بھی ہے, یہ ایک منصوبہ بندی بھی ہے, اور یہ ایک جذباتی رد عمل بھی ہے. اس سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن جب ماحول سازگار ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ ممکن ہو جاتے ہیں. جہاد افغانستان جو ہے, جب سوویت یونین کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی, اس دوران میں کوئی بھی خودکش حملہ یہاں نہیں ہوا. یہ ہمارا جو مقامی کلچر ہے وہ اس سے ناآشنا ہے. یہ خودکش حملے آئے ہیں فلسطین سے. حوالدار ریاض الدین شہید اگر اس دن خودکش بمبار کو گیٹ پر نہ روکتے تو نہ جانے کتنے قلمکار آج ہم میں نہ ہوتے اور کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا. بلا شبہ ہمارے درمیان آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں
جو اپنی جان پر کھیل کر انسانیت کو بچانے کی کوشش میں اپنی جان بالآخر قربان کر دیتے ہیں۔ جب خودکش آیا تو اس نے کہا کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے نام نہیں سنا لیکن میں تھوڑا دور تھا۔ ریاض الدین حوالدار نے اس کی تلاشی لی اور ایک دم وہ اندر آیا اور پھر ایک دم بلاسٹ ہوا ہے۔ ریاض الدین بہت نیک انسان تھے اور صبح آتا تھا، 2-3 سپارے تلاوت کرتا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور سب کے ساتھ بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ ملتا تھا۔ میاں صاحب بھی بہت اچھے بندے تھے اور سب کے ساتھ بہت اچھے اخلاص کے ساتھ ملتے تھے۔ اس سانحے میں ابا جان کا یوں رخصت ہونا ہم سب کے لیے دکھ کی بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سزا اسی کو ملے گی جس نے جرم کیا ہوگا۔ شام کے وقت جو ہے ڈاکٹرز نے ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا کہ ڈیتھ ہو گئی ان کی۔